آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 17۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ 14واں حصہ، ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز، حصہ سوم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ ساسانی بادشاہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی رعایا انہیں خداؤں کی نسل سے سمجھے۔ آرتھر لکھتے ہیں، اپنے کتبوں میں شاہان ساسانی ہمیشہ اپنے آپ کو پرستندگان مزدہ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے نام کے ساتھ خدا کے القاب بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو شخص ربانی یعنی بخ اور خداؤں یعنی یزدان کی نسل سے بتلاتے ہیں۔ شاپور دوم نے اپنے خط میں جو اس نے قیصر کانسٹنس کے نام لکھا تھا، اپنے نام کے ساتھ شہنشاہ قرین سیارگان برادر محروما کے شاندار القاب لگائے ہیں۔ خسرو اول نوشیروان نے قیصر جسٹینین کے نام خط لکھنے میں اپنے نام کی تعظیم مفصلہ ذیل القاب کے ساتھ کی ہے۔ وجود ربانی، نیکوکار، ملک کو امن دینے والا، واجب الاحترام، خسرو شہنشاہ ارجمند، پارسا، فیض رساں، جس کو خداؤں نے بہت بڑی سعادت اور سلطنت سے بہرمند کیا ہے، زبردستوں کا زبردست، خداؤں کا ہم شکل۔ خسرو دوم پرویز نے اپنے القاب کو یہاں تک بلند کیا کہ صفات ذیل کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کر دیا۔ خداؤں میں انسان غیر فانی اور انسان میں خدا لازانی اس کے نام کا بول بالا آفتاب کے ساتھ طلوع کرنے والا ہے، شب کی آنکھوں کا اجالا۔ خاندان ساسان کے کئی بادشاہوں نے بڑی بڑی چٹانوں پر اپنی ایسی برجستہ تصویریں بنائی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہورا مزدہ یعنی خدا اسے منصب شاہی عطا کر رہا ہے۔ شہر شاپور کی چٹان پر ایک برجستہ تصویر کندہ ہے جس میں شاہ بہرام اول کو اہورا مزدہ کی طرف سے منصب شاہی کے عطا کیے جانے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بادشاہ نے ایک تاج پہن رکھا ہے جس پر نوکدار دندانے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے کی گیند رکھی ہوئی ہے۔ اہورا مزدہ کا وہی دیوار دار تاج ہے۔ وہ اور بادشاہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہیں اور بادشاہ حلقہ سلطنت کو جو اہورا مزدہ نے اس کی طرف بڑھا رکھا ہے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے۔ اردشیر نے بھی دو برجستہ ایسی تصاویر یادگار چھوڑی ہیں جن میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اہورا مزدہ یعنی خدا اردشیر کو حلقہ سلطنت دے رہا ہے۔ پہلی تصویر نقش رجب میں ہے اور دوسری نقش رستم میں۔ نقش رجب کی تصویر میں اہورا مزدہ کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ میں حلقہ سلطنت کو لیے ہوئے ہے اور بائیں ہاتھ میں عصائے شاہی کو تھامے ہوئے ہے، اور عہدہ شاہی کی ان دو علامتوں کو ہاتھ پھیلا کر بادشاہ اردشیر کے حوالے کر رہا ہے۔ بادشاہ اپنے داہنے ہاتھ سے حلقے کو لے رہا ہے اور بایاں ہاتھ جس کی انگشت آگے کو اٹھی ہوئی ہے فرما برداری کے اظہار کے لیے مؤدبانہ اوپر کو اٹھائے ہوئے ہے۔ نقش رستم کی برجستہ تصاویر زیادہ بہتر حالت میں محفوظ ہیں جن میں اہورا مزدہ اور بادشاہ کو گھوڑوں پر سوار دکھایا گیا ہے۔ اہورا مزدہ بائیں ہاتھ میں عصائے شاہی تھامے ہوئے ہے اور دائیں ہاتھ سے حلقہ سلطنت کو جو شکندار فیتوں سے مزین ہے آگے بڑھا کر بادشاہ کو دے رہا ہے۔ بادشاہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لے رہا ہے اور بایاں ہاتھ جس کی انگشت شہادت ایستادہ ہے اظہار احترام کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ تاقبوستان جسے ایشیا کے دروازے کا نام دیا گیا ہے، اس جگہ جہاں چٹان کی دیوار میں سے بڑے بڑے چشمے ابلتے ہیں، ایک تصویر چٹان میں سے تراش کر بنائی گئی ہے جس میں شاپور دوم کے عہدہ شاہی قبول کرنے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ کی دائیں طرف اہورا مزدہ ہے جو اپنا چہرہ بادشاہ کی طرف موڑے ہوئے ہے، سر پر دیواردار تاج پہنے ہوئے حلقہ سلطنت کو جس میں فیتے آویزاں ہیں بادشاہ کی طرف بڑھا کر اسے دے رہا ہے۔ اس طرح کی متعدد تصاویر ملک کے مختلف علاقوں میں کندہ ہیں اور ان کے پیش نظر دیگر مقاصد کے علاوہ اہل ایران کے ذہنوں میں یہ نقش ثبت کرتا ہے کہ ان کے بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ ان کو تاج شاہی اور اورنگ سلطانی کسی انسان نے یا کسی فوج نے یا رعایا کے افراد نے نہیں بخشا تاکہ ان سے وہ چھین بھی نہ سکیں، بلکہ حکمرانیوں سلطانی کے یہ اختیارات انہیں اہورا مزدہ نے ارزانی فرمائے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ بادشاہ کی غیر مشروط فرمانبرداری اور اطاعت در حقیقت اہورا مزدہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے جس نے انہیں تخت شاہی پر متمکن کیا ہے۔ اس طرح ساسانی بادشاہوں نے رعایا کی طرف سے علم بغاوت بلند کرنے کے جملہ امکانات کو ختم کر دیا
کیونکہ بادشاہ کے خلاف تو کوئی من چلے اپنے سر ہتھیلیوں پر رکھ کر بغاوت کا پرچم بلند کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کی جور و ستم کو جب تقدیر الہی کا نام دے دیا جائے تو پھر ان کے خلاف نہ جذبہ انتقام ہوتا ہے اور نہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی کسی بندے میں جرأت پیدا ہو سکتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ غلطی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔